بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک انسان تھا جس کے 3 بیٹے تھے۔ اس شخص نے اپنے ان تینوں بیٹوں کے نام عبداللہ رکھے ہوئے تھے۔ دن گزرتے گئے حتیٰ کہ اسے مرض الموت نے آن لیا۔ اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلا کر وصیت کی کہ عبداللہ کو وراثت ملے گی، عبداللہ کو وراثت نہیں ملے گی اور عبداللہ کو وراثت ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی روح قبض ہو گئی۔ یہ خود تو فوت ہو گیا مگر اپنے بیٹوں کو حیرت میں ڈال گیا کہ کیسے فیصلہ کریں کہ کن 2 عبداللہ کو وراثت ملے گی اور کسی ایک کو نہیں ملے گی۔ تینوں نے فیصلہ کیا کہ شہر جا کر قاضی سے اپنا مسئلہ بیان کریں گے اور اس سے کوئی حل مانگیں گے۔ تینوں اپنا سامان لے کر شہر کے لیے چل پڑے۔ راستے میں انہوں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو اپنی کسی گم شدہ چیز کو تلاش کر رہا تھا۔ ان کے بھائیوں کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کی اونٹنی گم ہو گئی ہے جسے وہ تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ ایک عبداللہ نے پوچھا کہ کیا تیری اونٹ ایک آنکھ سے کانی تھی؟ اس آدمی نے کہا ہاں ایسا ہی تھا۔ دوسرے عبداللہ نے پوچھا کہ تیری اونٹ میں ایک آنکھ سے لنگڑی تھی؟ تو اس آدمی نے جلدی سے کہا کہ بالکل صحیح، میری اونٹنی جو ہے وہ واقعی ایک ٹانگ سے لنگڑی بھی تھی۔ تیسرے عبداللہ نے اونٹنی کے مالک سے پوچھا کہ کیا تیری اونٹنی کی دم بھی کٹی ہوئی تھی؟ تو اس نے خوشی سے کہا ہاں بالکل، میری اونٹ کی دم بھی کٹی ہوئی تھی۔ بس اب جلدی سے بتا دو کہ میری اونٹنی کہاں ہے۔ تینوں عبداللہ نے مل کر جواب دیا بخدا ہمیں آپ کی اونٹنی کے بارے میں کوئی علم نہیں، ہم نے اسے ہرگز نہیں دیکھا۔ اونٹنی کا مالک ان کی یہ بات سن کر غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ تینوں کو کھینچ کر قاضی کے پاس لے جائے گا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کی اونٹنی یہ تینوں ذبح کر کے کھا چکے ہیں اور اپنے اب جرم کو چھپانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اونٹنی والے نے جب تینوں کو اپنا ارادہ بتایا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ ہم خود بھی قاضی کے پاس ہی جا رہے ہیں۔ جب یہ چاروں قاضی کے پاس پہنچے تو اونٹنی والے نے قاضی سے اپنا قصہ بیان کیا۔ قاضی نے ان تینوں سے کہا کہ جس طرح تم تینوں نے اونٹنی کی نشانیاں بتائی ہیں، اس کا تو ایک ہی مطلب بنتا ہے کہ اونٹنی تم تینوں کے پاس ہے، لہٰذا اب بہتر یہی ہے کہ تم اپنے گناہ کا جرم کا اعتراف کر لو۔ پہلے نے کہا جناب عالی، ہم نے اونٹنی تو دیکھی بھی نہیں ہے، ہاں البتہ اونٹنی کے آثار ضرور دیکھے تھے۔ جب میں نے اسے کہا کہ تیری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی ہے تو میں نے دیکھا تھا کہ راستے کے ایک طرف گھاس خوب چرا ہوا تھا مگر دوسری طرف کا ویسے ہی ویسے موجود تھا۔ اس کا تو ایک ہی مطلب بنتا تھا کہ اس شخص کی اونٹنی ایک آنکھ سے کانی نہیں ہوگی۔ دوسرے عبداللہ نے کہا میں نے دیکھا تھا کہ راستے میں 3 قدم تو گہرے لگے ہوئے ہیں جبکہ چوتھا قدم جو ہے وہ زمین پر معمولی پڑا ہوا تھا، جس کا تو صرف ایک ہی مطلب بنتا ہے کہ یہ جانور لنگڑا بھی تھا۔ اب تیسرے عبداللہ نے کہا اونٹ جب راہ چلتے ہوئے اپنا گوبر گراتے ہیں تو دم سے ادھر ادھر بکھیرتی ہیں، جبکہ ہم جس راہ سے آئے تھے وہاں پر گوبر کا ایک ہی لائن میں بالکل سیدھا وہ گرا ہوا تھا، جس کا تو ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ اونٹنی کی دم بھی کٹی ہوئی تھی جو اپنا گوبر دائیں بائیں نہیں پھیلا پائی۔ قاضی نے بغیر کسی دیر کے اس آدمی کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم جا سکتے ہو، تمہاری اونٹنی ان لوگوں کے پاس نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے اسے دیکھا ہے۔ اونٹنی والے شخص کے جانے کے ان تینوں بھائیوں نے قاضی سے اپنا قصہ بیان کیا، جسے سن کر قاضی بہت حیران اور پریشان ہو گیا۔ ان تینوں سے کہا کہ تم آج کی رات مہمان خانے میں ٹھہرو، میں کل تمہیں سوچ سمجھ کر کوئی حل بتا دوں گا۔ اب یہ تینوں مہمان خانے میں جا کر ٹھہرے تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ کچھ دیر بعد ان کے لیے کھانا لایا گیا جو گوشت کے پکے ہوئے سالن اور روٹیوں پر مشتمل تھا۔ پہلے نے کھانے کو دیکھتے ہی کہا کہ یہ سالن کتے کے گوشت کا بنا ہوا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ روٹیاں جس عورت نے پکائی ہیں وہ حمل کے ساتھ اور پورے دنوں سے ہے۔ تیسرے نے کہا یہ قاضی حرام کی اولاد ہے۔ بات قاضی تک پہنچ گئی۔ اس نے تینوں کو دوسرے دن اپنی عدالت میں بلا لیا اور تینوں سے مخاطب ہو کر کہا تم میں سے کس نے کہا تھا کہ یہ کتے کا گوشت پکا ہوا ہے؟ پہلا بولا کہ میں نے کہا تھا۔ قاضی نے باورچی کو بلا کر پوچھا تو اس نے اعتراف کیا کہ پکانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو اس کو شرارت سوجی اور اس نے کتا مار کر اس کا گوشت پکا دیا اور ان کو کھانے کے لیے بھجوا دیا۔ قاضی نے پہلے سے پوچھا کہ تمہیں یہ معلوم کیسے ہوا کہ یہ گوشت کسی انسان کا یا کسی جانور کا نہیں ہے، کتے کا ہے، حلال جانور کا نہیں ہے؟ تو اس نے بتایا
کہ گائے، بکری یا اونٹ کے گوشت کے نیچے چربی لگی ہوتی ہے، جبکہ یہ سارا چربی نما تھا جس کے نیچے کہیں کہیں گوشت بھی لٹکا ہوا تھا۔ قاضی نے کہا کہ تم وہ عبداللہ ہو جس کو اپنے باپ کے مال سے وراثت ملے گی۔ قاضی نے دوبارہ ان سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ کس نے یہ کہا تھا کہ یہ روٹیاں ایسی عورت نے بنائی ہیں جو 9 ماہ کے حمل کے ساتھ اور اپنے پورے دنوں کے ساتھ ہے؟ جواب میں دوسرے نے کہا کہ میں نے کہا تھا۔ قاضی نے پوچھا کہ تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ روٹیوں میں یہ ساری ایسی بات ہے کہ کسی عورت کی طرف تم اشارہ کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ روٹیاں ایک طرف سے تو پھولی ہوئی اور خوب پکی ہوئی ہیں، جبکہ دوسری طرف سے کچی اور موٹی رہ گئی ہیں۔ میں نے اس سے یہی اخذ کیا کہ روٹیاں بنانے والی ایسی خاتون ہے جس سے تکلیف کے مارے زیادہ جھکا نہیں جا رہا اور وہ سامنے کی چیز بھی نہیں دیکھ پا رہی، جس کا یہی مطلب بنتا ہے کہ عورت جو ہے وہ حاملہ ہے اور وہ روٹیاں بنانے میں تکلیف محسوس کرتی ہے۔ قاضی نے اس دوسرے سے بھی کہا کہ تم وہ عبداللہ ہو جسے اس کے باپ کے ترکے سے وراثت میں حصہ ملے گا۔ پھر قاضی نے تینوں سے مخاطب ہو کر یہ پوچھا کہ کس نے کہا تھا کہ میں ولد الحرام ہوں؟ تیسرے نے جواب دیا کہ یہ میں نے کہا تھا۔ قاضی اٹھ کر اندر چلا گیا اور اپنی ماں سے پوچھا کہ کیا یہ سچ کہہ رہا ہے کہ وہ حرامی ہے؟ تو اس کی ماں نے کہا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے کہ تم حرامی کے ہو یا حرام کے ہو۔ قاضی نے واپس آ کر اس تیسرے عبداللہ سے پوچھا کہ تمہیں یہ معلوم کیسے ہوا کہ میں ایسی ذات سے ہوں؟ تو اس نے جواب کیا دیا؟ اگر تم حلالی ہوتے تو مہمان خانے میں ہم پر نگران نہ مقرر کرتے، نہ ہی کتے کا گوشت پکوا کر ہمیں کھانے کے لیے بھجواتے، اور نہ ہی کچی روٹیاں کسی مظلوم عورت سے بنوا کر ہمیں کھلواتے۔ قاضی نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم وہ عبداللہ ہو جسے اس کے ماں باپ کے مال سے وراثت نہیں ملے گی۔ تیسرے نے حیران ہو کر قاضی کو دیکھا اور پوچھا کہ ایسا مگر ہے کیوں؟ قاضی نے کہا کیونکہ ایک حرامی ہی دوسرے ولد الحرام کو ٹھیک ٹھیک پہچان سکتا ہے، اور تم بھی میری طرح کی اولاد میں سے ہو۔ وراثت پانے والے دونوں عبداللہ اپنی ماں کی طرف لوٹے اور دریافت کیا کہ ہمارے تیسرے بھائی کا کیا ماجرا ہے۔ تو ان کی ماں نے کہا کہ تمہارا باپ ایک مرتبہ صبح کی نماز پڑھنے مسجد گیا تو اسے دروازے پر رکھا ہوا پایا تھا، اسے گھر لے آیا، اس کا نام بھی تم دونوں جیسا عبداللہ رکھ دیا اور اس کی پرورش کی۔ محترم سامعین، کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ یہ عربوں کی حکایات ہیں جن میں حکمت کے درس بھی ہوتے ہیں۔ آپ کو امید کرتی ہیں کہ یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ اللہ حافظ۔